السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو آج بہت اہم خبریں ہیں جس کا ہم آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ پہلے تو ہے مریم نواز نے آج مردان کے اندر ایک ریلی کی قیادت کی اور وہاں پر بہت زیادہ انہوں نے حکومت پر تنقید کی اور بڑے کانفیڈنٹ بھی نظر آئیں۔ اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور یہاں پر انہوں نے اپنے موقف سے کمپیٹیبل ایک لطیفہ بھی سنایا۔ وہ لطیفہ کیا تھا اس کا بھی میں آگے جا کے ذکر کروں گا، لیکن دو اور اہم خبریں جس پر ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج عمران خان نے اسلام آباد پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے بھی ایک خطاب کیا، کچھ اپنے موقف کا اظہار کیا، لیکن آج انہوں نے ایک اچھا کام بھی کیا۔ وہ اچھا کام کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور تیسری خبر جو اہم ہے وہ ہے آج پرائم منسٹر عمران خان کے دو پیارے آپس میں لڑ پڑے، انہوں نے بڑی ایک دوسرے کے ساتھ دھینگا مشتی کی، اور اس کی وجہ کیا تھی اس پر بھی بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے لڑائی سے، اس کے بعد پھر ہم عمران خان کے خطاب پہ، اور آخر میں مریم نواز کے کانفیڈنس اور اس لطیفے کا ذکر کریں گے۔ دوستو آج پرائم منسٹر کے دو جو اہم رکن ہیں کابینہ کے، وہ ہیں ایک شیخ رشید صاحب اور دوسرے کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، یاد ہے آپ کو، میں نے کہا تھا ایک ڈیڈ بندہ، وہ ہیں شہزاد اکبر صاحب۔ یہ دونوں آپس میں وزارت داخلہ کے، ایک مشیر ہے ایک وزیر ہے، اور وزیر کو یہ شکایت ہو گئی کہ مشیر میرے کام میں مداخلت کرتا ہے۔ اب جمعہ 8 دن نہیں ہوئے شیخ رشید صاحب کو وزارت لیے ہوئے، لیکن انہوں کے اختلافات شہزاد اکبر سے بڑے نمایاں ہو گئے، اور انہوں نے آج پرائم منسٹر کو کہا کہ جناب اس بندے کو باز کریں، یہ میں جو کام کرنے لگتا ہوں یہ اس میں آ جاتا ہے، اور براہ راست جو ہے میری وزارت کا جو سیکٹری اور دیگر لوگ ہیں ان کو براہ راست ہدایت جاری کرتا ہے، اور کئی کورٹ کے فیصلے ہیں جس کے تحت یہ اس قسم کا غیر منتخب رکن جو ہے وہ انتظامی فیصلے نہیں کر سکتا، تو اس کو منع کریں، ادروائز آپ نے اس کو منع نہ کیا تو پھر آپ کو مجھ سے شکایت ہوگی۔ جس پر پرائم منسٹر نے ایک تو شیخ رشید کو خوش کرنے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا، اور دوسرا انہوں نے شہزاد اکبر کو بلایا اور سمجھایا کہ بھائی یہ بڑا تکھا سا بندہ ہے جس کے ساتھ تو پنگا لے رہا ہے، یہ تجھے کھا پی جائے گا، انسان بن، اور جو بھی کرنا اس کو لوپ میں لے لیا کہ اس کو تھوڑا سا بتا بھی دیا کر، اور باہمی مشورے کر کے فیصلہ کرو، یہ نہ ہو کہ تو کہیں سائیڈ پہ پڑا اور شیخ رشید تجھے نگل جائے۔ اور پھر انہوں نے شیخ رشید کو خوش کرنے کے لیے ایک آج نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت شیخ رشید صاحب کو ECL کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا۔ اس کمیٹی میں پہلے سیکرٹری داخلہ، مشیر داخلہ اور پرائم منسٹر ممبر تھے، لیکن اب انٹیریئر منسٹر بھی اس کمیٹی کے ممبر ہو گئے، تو یہ شیخ رشید صاحب کو ایک اہم ذمہ داری مل گئی ہے تاکہ اب وہ جو بھی ہے جن لوگوں نے ملک میں باہر جانا ان کا نام ECL میں ڈالنا ہے، کس کا نام نہیں ڈالنا، وہ اس حوالے سے بھی اہم فیصلہ سازی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی آج عمران خان نے خطاب کیا ہے اسلام آباد پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں۔ روایتی بہت سارے جملے بازی تھی، دو اس میں سے اہم چیزیں تھیں جس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو انہوں نے شیخ رشید صاحب بھی وہاں پہ وزیر داخلہ کے طور پہ موجود تھے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے برابر کر دی جائیں۔ تو عمران خان نے ایک اچھا بات کی، انہوں نے کہا جی میں بادشاہ نہیں ہوں کہ میں فوری طور پر حکم صادر کر دوں، مجھے پتہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے فائنینسز کی کیا صورتحال ہے، ہمارے ریونیو سٹریمز کیسے ہیں، اور جب تک میں فائنانس منسٹر سے بات نہ کر لوں اس حوالے سے میں کوئی حتمی اعلان نہیں کروں گا۔ یہ بڑا ڈیموکریٹک اور بہت سوجھ بوجھ والا انہوں نے فیصلہ کیا، امید تو نہیں تھی، لیکن کبھی کبھار کوئی بندہ اچھی بات بھی کر دے تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا اپنا روایتی، جس طرح وہ اپوزیشن پر تنقید کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں آپ کے وہ لوگ جنہوں نے لوٹ مار کی ہے وہ آج نشان عبرت بنے ہوئے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ملک سے باہر چلا گیا، کوئی گھوم پھر رہے ہیں اور پریشان حال ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نشان عبرت کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیں قانون کا ایک بنیادی اصول ہے، وہ کہتا ہے انوسینٹ انٹل پروون گلٹی۔ بات کرتے ہیں آصف زرداری صاحب کی۔ آصف زرداری صاحب اس وقت ملک میں موجود ہیں، یہ ضرور ہے کہ کبھی وہ ایک عدالت میں جاتے ہیں، کبھی وہ دوسری عدالت میں جاتے ہیں، لیکن ان کو جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ جیلیں اور مقدمات بڑی بہادری سے اس کا سامنا کرتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ اب وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کا واقعتاً مقدموں میں سزا ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے جرم کیا ان کو ڈیفینیٹلی سزا ہونی چاہیے، لیکن سزا سے پہلے ہی عدالت کے کسی بھی فورم سے سزا سے پہلے ہی کسی کو مجرم قرار دے دینا یہ غلط ہے۔ میں نے آپ کو بتایا انوسینٹ انٹل پروون گلٹی۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کو بلا شبہ عدالت سے سزا ہوئی، اور اب ان کا جو دوسرا والا معاملہ تھا جو سزا، ایک تو ارشد ملک کی عدالت سے ان کو سزا ملی اور دوسرا سپریم کورٹ نے ان کو صادق و امین سے ختم کیا، انہوں نے کہا جی یہ بندہ صادق و امین نہیں ہے۔ وہ والا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود
میرا نہیں خیال کہ ہم کسی کو اس طریقے سے نشان عبرت بنا دیں، کیونکہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی بھی نشان عبرت نہ بنے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں، عمران خان ہیں، نواز شریف ہیں، آصف زرداری ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، یہ سب ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے، لیکن اس کا نشان عبرت بنانے کا واحد اختیار ڈیموکریسی کے اندر یہ لوگوں کے پاس ہے۔ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اس لائق نہیں ہے اور واقعتاً یہ ایک پلنڈرر ہے، لوٹر ہے، اس کو وائپ آؤٹ کر دیں، واش آؤٹ کر دیں۔ یہ نشان عبرت بنانا یہ لوگوں کا کام ہے، کسی حکومت کا، کسی حکمران کا یہ کام نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی کو ٹرائل سے پہلے ہی ہم اگر مجرم قرار دے دیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اب آتے ہیں ہم مریم نواز کی طرف۔ مریم نواز آج نے آپ سے پہلے ذکر کیا، بڑی کانفیڈنٹ نظر آئیں، بڑے جوش و خروش، انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے عمران خان پہ بڑی تنقید کی۔ کل یاد ہے عمران خان نے کہا تھا کہ جی ہمیں تو پہلے 2.5-3 ماہ پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا تھا، وزارتیں غلط اعداد و شمار دے رہی تھیں، تو اس پر انہوں نے اس کو بڑا ہدف تنقید بنایا کہ بھائی اس تو پہلے 3 ماہ کی کیا بات ہے، اس کو تو ابھی 2.5 سال میں بھی نہیں پتہ چل سکا۔ اب بھی یہ کبھی کس طرح ایک بیان دیتا ہے، پھر دوسرا بیان دیتا ہے، ایک فیصلہ کرتا ہے، دوسرا فیصلہ کرتا ہے، بڑی تنقید کا نشانہ ہے۔ پھر ان کی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ بی بی کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی باتیں کی، لیکن ان کے اصل کانفیڈنس کی وجہ تھی آج جو رابطہ ہوا ہے نواز شریف کا، آصف زرداری کا اور مولانا فضل الرحمان کا۔ ان تینوں قائدین نے آج بڑی اہم گفتگو کی، اور انہوں نے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کی اگلی موومنٹ کے حوالے سے بات کی۔ آصف زرداری صاحب نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ ہمیں سینٹ الیکشنز کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف اپوزیشن استعفے دینے جا رہی ہے، استعفوں کا اعلان کرنے جا رہی ہے کہ جناب ہم استعفے دیں گے، دوسری طرف ضمنی الیکشن لڑنا چاہ رہی ہے، اور اب اپوزیشن کی ایک اور بڑی جماعت سینٹ الیکشن لڑنے پر پی ڈی ایم میں شامل باقی 2 بڑی جماعتوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سیاست ہے، اور سیاست کس کا اونٹ کس کر پر بیٹھتا ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا، سیاست دانوں کو پتہ چلتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے ایسا کر دیا کہ سینٹ الیکشن لڑے تو ہمارا تو پورے کا پورا پی ڈی ایم ہی فارغ ہو جائے گا، اس کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، اور لوگوں کو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اتنی بڑی موومنٹ کس چکر میں بنائی تھی؟ اگر سینٹ الیکشن لڑنے تھے، اگر اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دینا تو پھر سینٹ الیکشن لڑنا نہ لڑنا تو معنی نہیں رکھتا نا، پھر حکومت پر ہم دباؤ کس طرح بڑھائیں گے؟ تو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ استعفوں کا معاملہ بعد میں ہے، پہلے تو سینٹ الیکشن آ گیا نا فروری میں، تو سینٹ الیکشن لڑتے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب اس موقف کے انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں فوری طور پر استعفے دینے چاہیے، نیشنل اسمبلی سے بھی اور پروونشل اسمبلی سے بھی۔ اور اس معاملے پر جو ہے نا پھر فضل الرحمان صاحب نے انٹری ڈالی، انہوں نے کہا جناب یہ آپ کیا باتیں کریں، آپ کو پتہ ہے عمران خان نے خود کہا تھا کہ جی سارے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں، تو یہ گفتگو ٹیلی فون پہ کرنے والی نہیں ہے، یہ ٹیپ ہو رہی ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں نا کوئی حتمی فیصلہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کریں۔ اور پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 27 دسمبر کو لاڑکانہ میں ہوگا، جہاں پہ بی بی شہید کی برسی ہے، اور اس میں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بھی شرکت کریں گی، اور اطلاع دی ہیں کہ حتمی فیصلے اس حوالے سے 27 دسمبر کو متوقع ہے۔ لیکن ابھی ہوتا یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ سکی، ابھی تک خلفشار کا شکار ہے، سوچ کے اندر اختلاف ہے، فیصلوں میں اختلاف ہے، کہ وہ پہنچنا منزل کا تعین ابھی تک کلیئر نہیں ہے، استعفے دینے ہیں نہیں دینے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کسی کو ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور مریم کا کانفیڈنس لیول اس وجہ سے بھی بہت زیادہ تھا کہ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، اور یہ بڑی مثلا اس کو اب جو ہے نا ایک سیلیبریٹی کے طور پر، پولیٹیکل سیلیبریٹی کے طور پر لیا جا رہا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیڈر کو کراؤڈ پولر ہونا چاہیے، وہ لیڈر جو کراؤڈ کو اکٹھا نہیں کر سکتا، اس کو اپنے موقف پر جمع نہیں کر سکتا، وہ لیڈر نہیں کہلا سکتا۔ تو لہٰذا مریم اپنے آپ کو بہت زیادہ گروم کر رہی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر بلاول، مریم جیسے نئے لیڈرز بھی منظر عام پر آ رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، بڑی زبردست بات ہے۔ اور آخر کے اندر وہ لطیفہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مریم نے آج سنایا، وہ لطیفہ بھی حسب حال ہے، اور وہ مریم نے بڑا سوچ سمجھ کے نا بڑا ٹارگیٹڈ لطیفہ سنایا۔ اس نے جن حلقوں کو ہٹ کرنا تھا وہ اس لطیفے کے ذریعے بڑے زبردست طریقے سے ہٹ ہوتے ہیں۔ مریم نے کہا کہ ایک گلوکار تھا کسی جگہ پر نا، ایک کانسرٹ وغیرہ تھا، اس میں ایک گلوکار آ گیا، اور وہ گلوکار نے اپنا فن کا مظاہرہ شروع کر دیا، لیکن وہ اتنا برا گا رہا تھا کہ نیچے مجمع تنگ آ گیا۔ مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے پسٹل پکڑی اور سٹیج پہ چڑھ گیا، اور وہ جب چڑھا سٹیج پہ نا تو وہ جو سنگر تھا وہ ڈر گیا۔ سنگر نے اس سے پوچھا کہ بھائی میرا کیا قصور ہے جو مجھے مارنے لگے ہو؟ اس نے کہا تجھے نہیں مارنا،
تیرا قصور کوئی نہیں ہے، اصل میں اس بندے کو بلا جو تجھے لے کے آیا تھا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے مریم کا اشارہ کس طرف ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔